ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع و فرما بردار بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کی زندگیاں سنوارے۔ تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بہنوں بھائیوں، مجھ کو آپ کے امیر مقامی نے یہ حکم دیا تھا کہ اس بار جو ہے بہت سے ہمارے خوش قسمت افراد یہاں جو آئے ہیں وہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو اسی موضوع پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ تو اس میں حج کیا ہے اس کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ حج عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو چیز پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حج ایک کوئی اعزاز ہے، جیسے بھارت رتن ہے، جو پدم بھوشن ہے، ایسی کوئی چیز ہے۔ یہ بالکل ہی روح حج کے خلاف ہے، یہ سمجھنا، ایسا اس کے لیے اہتمام کرنا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پھیل گئی ہے کہ جو حج کو جاتے ہیں ان کے ہار ڈالے جاتے ہیں، ان کے کپڑے بنائے جاتے ہیں، جس طرح شادی میں دولہا دلہن کے لیے ہوتا ہے، اور وہ بھی کچھ اپنے آپ کو کچھ ایسا سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب حج کی روح کے خلاف ہے۔ حج ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حج کا جو مرکز ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کی مرکز توحید ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس کی پاکیزگی شعار کے اعتبار سے اس کا احترام، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کے اندر کسی بھی مسلمان کو ڈانٹنا حرام ہے، کسی بھی مسلمان کو دھکا لگانا حرام ہے، چینٹی اور مچھر مارنا حرام ہے، بلند آواز سے بولنا حرام ہے۔ یہ اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے، بہت مستند روایت کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں۔ اس کا احترام بہت واجب ہے۔ وہاں پر حجر اسود کو چومنے کے لیے اتنی بھیڑ اور اتنے دھکم پیل ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کوہنیاں ماری جاتی ہے، تو وہ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر۔ حجر اسود کو بوسہ دینا مستحب ہے، اور کسی مومن کو دھکا مارنا حرام ہے۔ تو اس مستحب کے لیے لوگ دھکے ہی نہیں مارتے بلکہ زخمی کر دیتے ہیں دوسرے۔ 2001 میں جب میں حج کے لیے گیا تھا تو میرے سامنے ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص نے بڑی مشکل سے اپنی گردن اس میں گھسا دی،
حجر اسود کی بوسہ لینے میں، دوسروں نے بھی اپنی گھسا دی. اب وہ شخص کا انتقال وہیں ہو گیا دم گھٹنے سے، لاش بن کے گرا وہاں سے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو استلام فرمایا ہے بھیڑ کے وقت بھی، حتیٰ کہ اونٹ پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا ہے اور چھڑی سے اس طرح سے استلام فرمایا ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا مستحب ہے، استلام کافی ہے. کسی مومن کو ڈانٹنا، دھکا لگانا حرام ہے. یہ چیز کا لحاظ حاجیوں کو کرنا چاہیے. اب اس کی جو کعبۃ اللہ کی اہمیت ہے پوری عالم انسانیت کے لیے، ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، امام التوحید کہلاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد ساری دنیا میں انہی کی اولاد میں نبی آئے ہیں، چاہے ہندوستان میں آئے ہوں، چائنا میں آئے ہوں، کہیں آئے ہوں. اور ان کے زندگی کا ایک خاص مشن تھا کعبے کو اثر نو تعمیر کرنا. کعبے کی تعمیر جو ہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر زمانے گزرتے گئے، وہاں سبزہ زار ختم ہو گیا، باغات ختم ہو گئے، ڈیزرٹ بن گیا، آبادیاں ختم ہو گئی، وہ نشانات بھی گم ہو گئے. اب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ تم جاؤ اور اپنی بیوی بچے کو وہاں اکیلا چھوڑ آؤ. اکیلا چھوڑ آنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں اور آپ نے ان کو بہت سے مختلف ممالک میں بسایا تھا. 3 کے بارے میں تو مستند روایت ہے، 1 کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت کچھ کمزور ہے. یعنی حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، حضرت قطورہ. تو حضرت سارہ کو تو آپ نے فلسطین میں بسایا، کنعان میں. ان کی اولاد سے حضرت اسحاق چلے، پھر وہاں سے اور سارے انبیاء ہوئے. پھر وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں، اور وہ ان کی نسل کا، بنی اسرائیل کی نسل کا قبلہ قرار پایا. اسی زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اپنا شیر خوار بچہ اور بیوی کو آپ غیر ذی زرع، یعنی جہاں کوئی تنکا گھاس کا نہیں ہے، تپتا ہوا آسمان ہے، شعلے اگلتی ہوئی ریت ہے، وہاں چھوڑ دو اور چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑی قربانیوں کی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل ابراہیم علیہ السلام کا ایسا رہا ہے کہ دنیا میں ایسی شخصیت کوئی گزری نہیں ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بڑے پیار سے کیا ہے، بڑی محبت سے کیا ہے، کسی اور نبی کا نہیں کیا ہے، بہت پیار سے کیا ہے. آپ نے اللہ کا حکم تھا تو وہاں چھوڑ دیا اپنے بچے کو، چلے آئے. واقعہ بڑا معروف ہے کہ وہ بھاگتی رہی حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں، صفا و مروہ کی پہاڑیاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں. بچہ روئے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ایسے آزماتا ہے، جس کا جو مقام ہوتا ہے اس کی آزمائش ویسے ہوتی ہے. کہیں پانی کا قطرہ نہیں ہے اور وہ دوڑ رہی ہے، پھر پھر رک رہی ہے کہ کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو پھر وہاں زمزم پیدا ہوا ہے، اور وہیں آج تک جو ہے وہ زمزم کا کنواں سوکھا نہیں، مسلسل وہاں پر جو ہے ساری دنیا میں زمزم سپلائی ہوتا ہے. تو یہ آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی اس نیک بندی کا یہ عمل اتنا محبوب ہوا کہ انبیاء علیہ السلام صلحائے امت تمام
ائمہ کرام، علماء کرام اور سارے مسلمان اس کی پیروی کرتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ کی طرح دوڑو، جہاں وہ دھیرے چلتی تھی وہاں دھیرے چلو، جہاں تیز دوڑتی تھی وہاں تیز دوڑو۔ اللہ کو اپنی اس نیک بندی کا یہ عمل بڑا محبوب لگا اور وہ اپنے آزمائش میں کھری اتری۔ تو صفا و مروہ کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی ہر جگہ آپ دیکھیں گے حج میں تو اس کا آپ کو اس کی جو اسپرٹ ہے اس کی بنیاد سے اسپرٹ معلوم ہوتی ہے، کہاں کیا چیز ہوئی کیا۔ عرفات یہ سارے ارکان نہ کریں لیکن عرفات اگر چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوتا ہے۔ میدان عرفات میں حاجی کے پیر زمین پر لگ جانا ضروری ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے اور وہ ہاسپٹلائز ہو گیا ہے، اس کو ہلانا بھی نہیں ہے، تو وہاں کے حکومت کا انتظام ہوتا ہے کہ ہیلی کاپٹر سے وہ اتارتے ہیں، پھر اس کے پیر وہاں لگا دیتے ہیں، پھر واپس لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ عرفات کی کیا حقیقت ہے؟ ہمارے سارے انسانوں کے باپ اور ماں کا پہلی ملاقات عرفات میں ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دنیا میں جب ان کو چھوڑا گیا تو تلاش میں ایک دوسرے کے وہ مارے پھرتے رہے، میدان عرفات میں ایک دوسرے سے ملے اور وہاں سے پھر نسل آدم کا آغاز ہوا ہے۔ اس کی یہ حقیقت ہے۔ کیا آزمائش رہی ہوگی میاں بیوی کی، کیا آزمائش رہی ہوگی، اندازہ نہیں لگا سکتے ہم۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر جو ہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نئے سرے سے کعبے کو تعمیر کیا جائے، تو جبریل علیہ السلام نے آ کے اس کی بنیادوں کو بتایا، اور ان بنیادوں پر اس کی دیواریں دو برگزیدہ انبیاء نے مل کر تعمیر کی ہے۔ کوئی مزدور نہیں تھا، کوئی غیر نبی نہیں تھا، کوئی کاریگر نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ یہ دو مبارک ہستیوں کے 4 ہاتھوں نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا ہے۔ اندازہ آپ لگائیے، اسی لیے کہا جا رہا ہے۔ اور پھر ان کے دعا کیا کر رہے ہیں وہ کعبے کو تعمیر کرتے ہوئے؟ یہ تھا مسئلہ کہ آپ نے جو جگہ دیکھی وہ دیکھا ہوگا مقام ابراہیم کا پتھر، تو مقام ابراہیم کا جو پتھر تھا اس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، اسماعیل علیہ السلام نیچے سے گارا اور جو مٹیریل ہے وہ ان کو دیتے جاتے تھے، وہ اس کو رچتے جاتے تھے۔ اس طرح کعبے کی تعمیر ہوتی رہی ہے ان 2 مبارک ہستیوں کے 4 ہاتھوں سے۔ کسی گنہگار کا، کسی عام انسان کا ہاتھ اس میں نہیں لگا ہے۔ اور ان کے زبان پر الفاظ کیا تھے؟ اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول فرما لے، یہ خدمت تو ہم سے قبول فرما لے۔ اب دیکھیے دونوں انبیاء کرام ہیں اور اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا کام ہے، اتنا عظیم کام دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ عظیم کام کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن دونوں کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ، کوئی اس میں اعزاز نہیں ہے، کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا کام لے رہا ہے ہم سے، نہیں۔ فکر ہے اس کی اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اگر قبول نہ فرمائے، انبیاء کا عمل ہو یا عام انسانوں کا عمل ہو، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے حج کو حج مبرور بنانے کے لیے انسان کو کیفیت کے پر دھیان دینا ضروری ہوتا ہے، کیفیت پہ دھیان دینا ضروری ہوتا ہے۔ ہر جگہ اپنی کیفیت کو سنبھالیں، یہ نہیں کہ ارکان پورے کرتے رہے، یہ نہیں ہوا اب یہ کر لو، یہ نہیں ہوا اب یہ کر لو، یہ نہیں ہوا اب یہ کر لو، یہ نہیں۔ کیفیت پہ دھیان دیں، عبادت اتنی کرو جتنی کہ آپ کے اندر انشراح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
جب تک کہ تمہارا جی لگے عبادت کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا، تم اکتا جاتے ہو. تو اس چیز کو دھیان رکھنا چاہیے. اور دعا یہ کر رہے تھے اللہ تو اسے قبول فرما لے، قبول فرما لے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حج کر لیا ہم نے تو دودھ کے دھلے ہوئے ہو گئے، غلط بات ہے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے، غلط بات ہے. ہاں صحیح بات کیسے ہے؟ جب آپ پوری کیفیت کے ساتھ حج کریں اور حج سے آنے کے بعد جب بھی یاد آئے اللہ سے یہ دعا کرتے رہے، اللہ ہم نے تو اپنے بھر کوشش کی تھی، کچھ غلطیاں ہوئی تو ہمارے حج کو قبول فرما لیں. قبولیت ہی اصل مسئلہ ہے. اور اس چیزوں سے بچے جو حج کی روح کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے. آ رہے ہیں تو لوگ ہار ڈال رہے ہیں، جا رہے ہیں تو لوگ ہار ڈال رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہے، جشن جیسا ماحول ہے، حالانکہ وہ ایک فریضہ ہے. فریضے سے مراد یہ ہے کہ جیسے نماز فرض ہے ایسے حج فرض ہے، مال کے ساتھ فرض ہے. جس کے پاس مال ہو گیا اس پر حج فرض ہے، نہیں کیا تو گناہ گار ہے. تو کوئی نماز کو جاتے پر گلے میں ہار ڈالتا ہے کیا؟ یہ نمازی ہے، میں نمازی ہوں؟ جی نہیں. اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو مشقت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کرتے ہیں حج لیکن حج کی کوئی چیز انہیں حاصل نہیں ہوتی، جو مقصد ہے وہ پورا ہی نہیں ہوتا. کثیر تعداد ہوتی ہے، لاکھوں تعداد ہوتی ہے. رمضان المبارک میں جب ہوا تھا تو 27ویں شب میں 55 لاکھ لوگ آ گئے تھے. 55 لاکھ لوگ آ گئے تھے. لیکن کسے معلوم اللہ کس کا قبول کر رہا ہے، کس کا نہیں قبول کر رہا ہے. تو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ اس کو اللہ قبول فرما لے اور کیفیت کو دھیان میں رکھے، کیفیت کو سنبھالیں. کیفیت کو سنبھالنا ضروری ہے. یہ بھی لوگ یہ اعلان کرتے رہتے ہیں وہاں میں نے 4 طواف کر لیا، میں نے 5 طواف، کوئی بولتا ہے میں نے 10 طواف کر لیا. ایک دوسرے سے مقابلے بھی ہوتے ہیں. تو یہ بھی کچھ غلط بات ہے. کچھ لوگ فٹ 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 ایسا کرتے ہیں. اور ایک بات آپ دھیان میں رکھیے کہ سوائے تلبیہ کے صحیح روایت میں کہیں بھی کسی بھی جگہ کی کوئی مسنون دعا نہیں ہے. کیوں؟ اصل چیز تو کیفیت مطلوب ہے نا. نہ طواف کی کوئی دعا ہے، نہ عرفات کی کوئی دعا ہے، نہ صفا و مروہ کی کوئی دعا ہے. کوئی دعا مسنون نہیں ہے. وہ کعبہ جسے دیکھ لینا عبادت مسلسل ہے پیش نظر اللہ. وہاں الفاظ کا کیا کام ہے؟ اور ان 2 بزرگوں کے ہاتھوں جو عمارت تعمیر ہوئی، حالانکہ ایک بڑی سی بے ہنگم سی ایک عمارت ہے، لیکن اس میں ان لوگوں کی جو روحانی کیفیات ہے اس نے اس عمارت میں وہ اثر پیدا کیا ہے کہ نظریں ہٹانے کو جی نہیں چاہتا. نظریں ہٹانے کو جی نہیں چاہتا. میں تو زیادہ طواف میں تھک جایا کرتا تھا تو فرسٹ فلور پر ریلنگ اثر کے بعد جو ہے چائے پینے چلا گیا طواف کر کے، پھر آ گیا تو مغرب سے عشاء تک بالکل سامنے ریلنگ، فرسٹ فلور سے سامنے ریلنگ کے حرم کے پاس حرم کو دیکھتا رہتا تھا. اس لیے امام مالک نے یہ کہا ہے کہ نماز کے دوران اگر حرم سامنے ہو تو سامنے کی طرف دیکھ سکتے ہیں، حرم کو دیکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ اس کو دیکھنے، یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں تو عبادت ہے، لیکن کعبۃ اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ صرف دیکھنا عبادت ہے. آپ کی نظریں اس کو دیکھ رہی ہے، مسلسل عبادت کا ثواب مل رہا ہے. حالت عبادت میں ہیں آپ. بہت بڑی سعادت ہے یہ، جس کو بھی حاصل ہو جائے اور جو اپنی کیفیت کو اس میں بچا لیں.
اب یہ ہے کہ ہماری خدمت کو قبول فرما تو سب کی سننے والا اور سب کی جاننے والا ہے. تو جانتا ہے کہ ہم کس طرح ہے, کیا کیفیت ہماری, تو سب کی سنتا ہے اور سب کو جانتا ہے. تو ہماری خدمت کو قبول فرما لے. اے رب ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا. حج کرنے کے بعد اگر انسان اللہ کا فرما بردار نہیں ہے تو اس کا حج کوئی حج نہیں ہے. حج کے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی کوئی فرق نہیں واقع ہو رہا ہے, نہ اس کے معاملات میں, نہ اس کے کاروبار میں, نہ برادری کے معاملات میں, نہ گھر میں. اگر ویسے ہی سب چل رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے, کاروبار بھی الٹا سیدھا کر رہا ہے, اللہ رسول کی نافرمانیاں بھی شادیوں میں اور سارے تقریبات میں ہو رہی ہے, تو حج کا کیا مطلب؟ یہ تو کشمیر جانے جیسا ہو گیا. تو یہ اللہ سے یہ طلب کیا ان دونوں بزرگوں نے کہ اب یہ تعمیر تو ہم کر لیں گے, لیکن تو ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم ارادہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑی سعادت تو نے ہمیں دی ہے, تو اب ہم تیرے دربار میں پہنچے ہیں اور ایسی مبارک جگہ آئے ہیں اور تیرے برگزیدہ نبی انبیاء علیہ السلام کی پیروی کی ہے, تیری محبوب اور برگزیدہ خاتون حضرت حاجرہ کی پیروی کی ہے ہم نے, تو اب تو ہمیں اگلی زندگی میں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے, ورنہ سارا حج ضائع ہو جائے گا. سارا حج ضائع ہو جائے گا اگر یہ ارادہ اور انٹینشن نہیں ہے. حاجی تو ہو جائیں گے حاجی کہلائیں گے, لیکن یہ چیز نہیں ہوگی. تو اس کا بہت دھیان رکھنا چاہیے, بہت خیال رکھنا چاہیے. اول و آخر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا, چاہے حج کیا ہو نہ کیا ہو, اللہ تعالیٰ کے پاس. ایک شخص کے دل میں آرزو پیدا ہوئی, وہ حج نہیں کر سکا, اس کو حج کا ثواب دے گا اللہ تعالیٰ, اس کو حج کا ثواب دے گا. ایک نے 10 حج کر لیا اور اس کے اندر کوئی کیفیت ہی نہیں پیدا ہوئی. ایسے لوگوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جو ہر سال حج کرتے ہیں, 10 دن 12 دن کے ٹور پہ جاتے ہیں. میں نے حرم میں یہ دیکھا ہے, عمرے کے لیے اور اس حج کے لیے جو لوگ آتے ہیں, خاص طور سے پاکستانیوں کو, تو وہاں بڑی عالی شان ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں, ادھر ہی نماز پڑھتے ہیں اور طرح طرح کی دعوتیں, آج یہ پک رہا ہے کل وہ پک رہا ہے, ان کی موضوع گفتگو بھی یہی سب ہے, تفریح. تو وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے کہ آخری زمانے میں 3 طرح کے لوگ حج کریں گے. ایک تو کاروبار کے لیے کریں گے, کچھ کاروبار بھی ہو جاتے ہیں وہاں, بہت سے حاجی بہت سی چیزیں لاتے ہیں عمرے کے لیے بیچتے ہیں. دوسرے جو ہے وہ فقیر ہوں گے, مانگنے کے لیے آتے ہیں, افریقہ سے بہت بڑی تعداد مانگنے والوں کی آتی ہے. اور تیسرے جو نام و نمود کے لیے کریں گے, تفریح کریں گے. تو حج کرنے والے بہت کم ہو جائیں گے, جسے صحیح معنی میں حج کہتے ہیں. اس سے یہی آیتوں سے آپ کو مل رہا ہے, تیری مسلم ہو اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری فرما بردار ہو, تیری مسلم. یہ ہمارے لیے دعا مانگی ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا ہے ہم گنہگاروں کے لیے کہ ایسی امت اٹھا جو تیری مطیع اور فرما بردار ہو. ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام تھے, تو سلسلہ ہمارا اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے امت کے اعتبار سے. تو کتنے مطیع اور فرما بردار ہم ہیں, ہمیں ہونا چاہیے. ان دعاؤں کا مصداق ہمیں بننا چاہیے. ہمارے لیے دعا کی تھی بزرگوں نے, یہ
اور کب کی تھی؟ جب گارا مٹی پتھر رکھتے جا رہے تھے کعبۃ اللہ کے، اور اس وقت یہ دعا کر رہے تھے کہ ایسی نسل قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا۔ دیکھیے ہم کو تو اللہ کے رسول نے عبادت کے طریقے بتا دیے ہیں، لیکن اس وقت کی جو بات ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 3 افراد ایسے تھے مکہ مکرمہ میں، اس میں ایک حضرت عمر کے ماموں بھی تھے، وہ بیزار تھے بت پرستی سے، اور کعبۃ اللہ میں سر رکھ کے کہتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے نہیں معلوم میں تیری عبادت کیسے کروں، تجھ کو کیسے پکاروں، یہ جو کچھ ہے میں اس سے بیزار ہوں، جو کچھ ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کا امتی بنا دیا، ان کی زندگی کا 1-1 گھنٹہ اور 10-10 منٹ ہمارے پاس محفوظ ہے، تو ہمیں تو معلوم ہے۔ تو حج کے جو ارکان ہیں اس کو اچھی طرح ایک بار دیکھ لینا چاہیے کہ طواف میں جاتے ہی سب سے پہلے احرام کچھ لوگ یہیں سے باندھ کر جاتے ہیں، کچھ لوگ ایئرپورٹ پہ باندھتے ہیں، کچھ لوگ جہاں میقات شروع ہوتی ہے وہاں غسل کا سارا انتظام بھی ہے، وہاں سے احرام لیتے ہیں، 3 جگہ سے لیا جا سکتا ہے۔ یہاں سے فلائٹ جا رہی ہے یا بمبئی سے فلائٹ جا رہی ہے تو گھر سے چلی جائیے۔ میں دونوں وقت گیا تو گھر میں ہی غسل کیا اور پھر عطر لگایا، پھر اس کے بعد احرام، پھر اس کے بعد دعا پڑھی، 2 رکعت نماز وہیں سے ادا کی اور وہیں سے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ بہت مسنون الفاظ ہے، اور جیسے ہی آپ جدہ پہ اتر کے بس میں بیٹھیں گے، بس میں بیٹھتے ہی جیسے مکہ مکرمہ کی طرف چلیں گے، دل سے یہ کلمہ نکلتا چلا جاتا ہے، بے اختیار ہو کے لوگ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جب تک کہ مکہ شہر میں نہ پہنچ جائے تلبیہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، آ گیا ہوں اے میرے رب، آ گیا ہوں میں۔ تو یہ آپ جیسا چاہیں یہاں سے پہنے، وہاں سے پہنے، وہاں سے پہنے، وہ آسانی جیسی آپ کو محسوس ہوتی ہو۔ یہاں سے پہننے، ہوائی جہاز سے پہلے پہننے کا مطلب یہ ہے کہ یلم سے ہوائی جہاز گزرتا ہے کراس کرتے، حدود حرم سے گزر جاتا ہے، تو حدود حرم میں جو ہے بغیر احرام کے نہیں جانا چاہیے، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہیں سے پہن لینا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ وہ تو تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے، کسی کے لیے آسانی اگر ہو تو وہ جدہ میں پہن سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، جیسی جس کو سہولت ہو، اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ایسی کچھ بھی نہیں ہے کہ حج قبول نہیں ہوگا، ایسا غلطی ہو گئی تو یہ نہیں ہوگا، ویسی غلطی ہو گئی تو یہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ فرما بردار، مطیع و فرما بردار کا وہاں جاتے وقت یہ کریں کہ اللہ حج کے زمانے میں اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں گے کہ اب ہماری زندگی میں تو تبدیلیاں پیدا کر دے اور ہمارے اندر عزم پیدا فرما، اور ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ ہم پر کھول دے تاکہ اس کی اصلاح ہم کر سکیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی کمزوریاں نہیں معلوم ہوتی، چلاتے رہتے ہیں تو وہ ہم احساس بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت عمر کعبۃ اللہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں مجھے تو اونچا رکھ اور میری نظروں میں گرائے رکھ، تاکہ میں اصلاح کی طرف توجہ رکھوں، غرور نہ آ جائے۔ تو کمزوریوں کو معلوم کرنا اور اللہ ہی سے توفیق طلب کرنا چاہیے، اللہ تو میری کمزوریوں کو مجھ پہ کھولتا رہے اور اس کے کمزوریوں پر قابو پانے میں میری مدد فرما۔ اخلاص نیت اگر ہے تو اللہ ضرور مدد کرے گا، لیکن اخلاص نیت اگر نہیں ہے تو دنیا میں تو چل جائے گا، حاجی ہو جائیں گے، آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ امت کی دعا انہوں نے مانگی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے
آخری رسول کی دعا، ہم میں ہی ایک ایسا رسول اٹھائیو جو تیری آیات ہم کو سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ہماری زندگیاں سنوارے۔ یہ 4 نکات ہیں: تلاوت آیات، کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ۔ انہی 4 بنیادوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی ہے، جس کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں انگلش میں۔ انہی 4 بنیادوں پر کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب تعمیر کے متعلق پہلے میں عرض کر دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں 10 سال کی شاید عمر رہی ہوگی، کوئی طوفان آیا، سیلاب آیا تو کعبۃ اللہ کی دیواریں گر گئیں۔ تب قریش مکہ نے میٹنگ لے کے طے کیا کہ اسے دوبارہ تعمیر کر دیں۔ جدہ پر ایک جہاز ٹوٹا ہوا آیا تھا، اس کو خرید لیا اس کی لکڑی سے، پھر نئی تعمیر ہوئی ہے۔ تو اس کو مضبوط سے تعمیر کیا جائے، اس لیے اس کو پورا زمین دوز کیا گیا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کی دیواروں کی جو بنیادیں، جس کو پایا بولتے ہیں یہاں، پایا بھی نیا ڈال دیا جائے تاکہ مضبوط رہے۔ آخر میں تو کھودتے رہے تو نیلے پتھر لگے، وہ پائے میں جو تھا وہ نیلے پتھروں کا تھا۔ ایک پتھر پر جب کلاڑ ماری گئی تو مدینے میں زلزلے کی سی کیفیت آ گئی۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بنیادیں جو ہے اس کو ہلانا نہیں ہے۔ پھر انہی بنیادوں پر آج بھی جو تعمیر کعبہ ہے انہی بنیادوں پر ہے جو جبریل علیہ السلام نے قائم کی تھی آدم علیہ السلام کے زمانے میں۔ انہی بنیادوں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ اس زمانے میں ان کے پاس پیسہ کم تھا تو پوری کعبۃ اللہ کو تعمیر نہیں کیا گیا، مستطیل نما تھا پہلے، ایک حصہ چھوڑ دیا گیا، وہ حتیم والا حصہ جو آپ دیکھتے ہیں، حتیم کہتے ہیں، ایک کنارے راؤنڈ جیسا بنا ہوا ہے، وہ بھی کعبے کا اندر والا حصہ ہے، تو اس کو اسی طرح سے بنا دیا گیا۔ بعد کی تاریخوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا تھا آخر عمر میں کہ تمہاری قوم کی جو ضعیف الاعتقادی اس کا خیال نہ ہوتا تو میں کعبۃ اللہ کو پوری بنیادوں پر نئے سرے سے تعمیر کر دیتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ عبداللہ بن زبیر کا زمانہ جب آیا تو عبداللہ بن زبیر نے حتیم کو ہٹا کے پھر مستطیل نما بنا دیا۔ پھر ان پر حملہ ہوا حجاج بن یوسف کا اور کعبے کی دیواریں شق ہو گئی، تو حجاج بن یوسف نے پھر اس کو اسی طرح سے بنا دیا، حتیم الگ سے اور الگ سے۔ تو اس زمانے میں عبد الملک بن مروان کا حکومت تھی، تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسی خواہش تھی اور اس کی صحیح بنیادیں بھی یہی ہے، تو اس نے چاہا کہ پھر مستطیل نما بنا دیں۔ اس وقت صحابہ کرام حیات تھے، انہوں نے کہا کہ اب یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کھیل ہو جائے گا، جو بھی حکمراں آئے گا کبھی ایسا بنا دے گا کبھی ویسا بنا دے گا، ابھی اس کو اسی طرح سے رکھا جائے، اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حتیم میں آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، وہاں لوگ قبضہ جمائے بیٹھے رہتے ہیں، کسی سے ریکویسٹ کرے بھائی مجھے 5 منٹ دو، 2 رکعت نماز پڑھ لوں، تو آپ کو دے دے گا وقت، تو 2 رکعت آپ نماز وہاں پڑھ لیں، گویا کہ کعبۃ اللہ کے اندر آپ نے نماز پڑھی، اندر کا حصہ ہے حتیم، اور آپ کو مل جاتی ہے وقت۔ کوئی بھی اللہ کا بندہ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جنت البقیع میں اور حتیم میں ایسے جم کے بیٹھے ہیں، کسی کو آنے ہی نہیں دیتے، کسی دوسرے کو چانس ہی نہیں دیتے۔ اب تو جنت البقیع کے لیے باقاعدہ آپ کو ٹکٹ ملے گا، ٹائم ملے گا، اس میں آپ کو جنت البقیع نہیں، ریاض الجنہ میں، ریاض الجنہ کے لیے تو آپ کو ٹائم ملے گا، وہ آسانی اس میں ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ
ایک بات کا دھیان رکھیے، اپنی صحت کو سنبھالیے۔ شروع میں جوش میں جو ہے نا، کئی طواف کر لینا یا بہت محنت کر لینا، اس کے بعد بیمار پڑ جاتا ہے انسان، اور عبادت سے محروم ہو جاتا ہے، عبادات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جتنا انشراح ہو طبیعت میں اتنا کریں، سلو موشن رہے، گھبراہٹ نہ رہے، سلو موشن رہے، بدحواس نہ رہے۔ عبادات بھی پھر اسی بدحواسی میں پڑھتا ہے آدمی، نماز بھی، طواف بھی اسی بدحواسی میں کرتا ہے، ایسا نہ ہو، سلو موشن رہے۔ اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آج ہی سے آپ یہ طے کر لیں کہ کعبہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں کسی انسان نے میرے ساتھ زیادتی کیا، گالی دیا، مارا، تو میں نے آج یہیں سے اس کو معاف کر دیا، یہیں سے معاف کر دیا۔ لیکن مکہ مکرمہ میں غصہ بہت آتا ہے، مکہ مکرمہ میں غصہ بہت آتا ہے، شیطان وہاں ہر راستے سے ہار جاتا ہے، شیطان ہر راستے سے ہار جاتا ہے، اس راستے سے انسان کے نفس میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں ایسا فیصلہ، پکا فیصلہ کیا تھا گیا 2001 میں جو ہے، مطاف کے اندر ہی جو زمزم ہے وہ نیچے جا کے مطاف میں ہی انڈر گراؤنڈ زمزم کا وہ سارے نل ول لگے ہوئے تھے، اور یہ جو کاپر کے پائپ بھی دکھائی دیتے تھے، تو وہاں بھی لائن لگی رہتی تھی، 4-5 آدمی 10-12 آدمی ہر نل کے پاس۔ تو اس دن ایسا ہوا، اس وقت ایسا ہوا، میں طواف کر لیا، سنت بھی پڑھ لیا، اب اس کے بعد تو زمزم پینا ہے خوب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف کے بعد زمزم ایسے پیو کہ پسلیاں تن جائے، اتنا پیو، کیا الفاظ یہ، پسلیاں تن جائے۔ اچھا، میری سمجھ میں آتا تھا کہ اتنا پی لیں گے تو اتنا وزن کتنا ہو جائے گا، تکلیف ہو جائے گی، لیکن وہ پانی عجیب و غریب ہے، پینے کا جی چاہتا رہتا ہے، ایک کے بعد ایک پیتے رہو پیتے رہو پیتے رہو۔ دونوں طرح کے پینے کا ہے معاملہ، بارد اور غیر بارد، مبرد اور غیر مبرد، دونوں طرح کے لگے رہتے ہیں، ہر جگہ آپ کو مل جائے گا پینے کو پانی۔ تو جو سردی کے مریض ہیں ان کو ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن گرمی بہت رہتی ہے تو تھوڑا ٹھنڈا اور زیادہ سادہ ملا کے اس طرح سے پئیں، خوب پئیں، خوب پینا چاہیے، جتنا پئیں گے اتنی توانائی اور اتنی طاقت اور اتنی فرحت معلوم ہوتی ہے۔ تو طواف کے بعد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے کہ پسلیاں تن جائے اتنا پیو، بدن پر بھی چھڑکاؤ کر لو۔ پانی کیا ہے؟ وہ ایک عجیب و غریب پانی ہے، 5 اس کے دھارے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا اس کا کنواں جو ہے، اس کے اندر سے صفائی کے وقت اس کی ویڈیوز آئی تھی، بہت بڑی کھائی ہے اندر، ایسا بنا ہوا کنواں نہیں ہے، بہت بڑی کھائی ہے، کئی جگہ سے ایسے نل گرتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا جو دھارا ہے وہ کعبۃ اللہ کے نیچے سے آ کر پھر کنویں میں گرتا ہے، اور بقیہ 3 یا 4 جو ہے وہ اس کے آس پاس سے گرتے ہیں، وہ بھی بڑے بڑے سے ایسے نل سے گرتے ہیں۔ کتنا نکالیے کم نہیں ہوتا۔ آپ کو مکہ مکرمہ کی ہر مسجد میں زمزم پینے کو مل جائے گا، مدینہ منورہ کی ہر مسجد میں زمزم پینے کو مل جائے گا، کہیں بھی جاؤ شہر میں مسجد میں آپ کو زمزم ملے گا پینے کو، اور ہر حاجی کو زمزم ملا ہی ہے۔ لیکن ایک اہتمام یہ کیجیے گا کہ آپ 2 لیٹر کی بوتل ساتھ میں رکھیں، اور حرم میں جائیں، واپسی میں 2 زمزم کی بوتل بھر کے گھر لے آئیں، ورنہ پانی آج کل جو فیشن چلا ہوا ہے نا بوتلوں کا، لوگ آسانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ یار آسانی سے مل رہی ہے بوتل، فری میں بوتلیں پھینکتے رہتے ہیں لوگ، تو وہ زمزم نہیں ہے۔ اہتمام کیجئے کہ زمزم کے علاوہ کچھ نہ پیے، پانی۔ تو اس میں
ایک تھیلی اور 2 لیٹر کی بوتل وہ وہیں سے حرم کے باہر ہی ہے، وہاں سے بھر لیں، ساتھ میں لے لیں۔ ایک اور چیز دھیان میں رکھیے کہ نماز میں بہت اول وقت میں آئیے، عین نماز کے وقت اذان سے وقت ہی جو ہے لفٹ میں بڑی بھیڑ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اوپر ملی ہے جگہ تو لفٹ کا معاملہ ایسا ہے، پھر انتظار کرتے رہو، اس میں آپ کا جماعت نکل بھی سکتی۔ تو حرم کی نماز کے لیے چوکن نہ رہیے۔ ایک اور چیز ابھی وہاں وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے، طرح طرح کے کھانے، اور ٹور والے بہت طرح طرح کے کھانے کھلاتے ہیں، ایسے کھانے کہ ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، اکھے اکھے زعفران اور بادام اور انجیر اور نہ جانے بٹیر اور چیتر بھی کھلاتے ہیں۔ تو کھانوں کی طرف دھیان نہ کریں، یہاں کے خوب کھائیں، کم کھانا کھائیں، کھانے میں جی نہ لگائیں۔ اور ایک اور چیز خاص، جیسے ہی آپ عشاء پڑھ کے گھر آ جائیں فوراً سو جائیں، تاکہ تہجد کی نماز میں آپ جماعت سے شریک ہو سکیں۔ یہ کوشش کیجئے کہ مطاف میں آپ کو جگہ مل جائے۔ اگر آپ عشاء کے بعد، جیسا کہ ہمارے یہاں کلچر ہے، گپے مارتے ہیں لوگ، یہاں کی بات کرتے ہیں، ادھر کی بات کرتے ہیں، 11 ساڑھے 11 12 بجا دیتے ہیں سونے میں، جی نہیں، نیند بہت آتی ہے، تھک جاتا ہے آدمی۔ مدینہ مکہ مکرمہ میں مشقت بہت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حج جو ہے وہ عبادت جہاد ہے، عبادت جہاد ہے۔ اچھا، رمی جمار کے بارے میں بھی آپ سمجھ لیجئے۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے تک رمی جمار کر سکتے ہیں، اسی پر صرف امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ، اسی پر عرب علماء نے فتویٰ دے رکھا ہے۔ تو مسنون وقت کو ٹال دیجیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ملیشیا، ترکی، ایران اور یورپین کنٹریز کی مرد اور عورتیں جو ہے رات میں آ کے اطمینان سے رمی جمار کرتے ہیں۔ وہ آپ دھیان میں رکھیے، ورنہ مسنون وقت میں بدحواسی میں بھاگم بھاگ میں کوئی بھی کام اس طرح سے نہ کیجیے آپ۔ اب ایک بڑی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ طواف صرف مطاف میں طواف صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو عمرے کا احرام ہو، جس کا یا حج کا احرام ہو۔ آپ نے عمرہ کر لیا، احرام اتار دیا، اب آپ کو مطاف میں طواف کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے بھیڑ کا مسئلہ ہے، وہاں بھیڑ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ان کے انتظام کا یہ معاملہ ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، عمرہ ہو گیا، حج بھی ہو گیا، پھر بھی وہ مطاف میں گھسنے کے لیے خامخواہ احرام باندھ لیتے ہیں اور جا کے طواف کرتے ہیں۔ تو یہ حج کی روح کے خلاف بات ہے۔ یہ ہمارے اور بھائیوں کے آسانی کے لیے یہ قانون بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ طواف کریں، 20 50 طواف کریں اور یہ کہیں کہ میں نے اتنے کیا، میں نے اتنے کیا۔ ایک طواف بھی اگر آپ نے کیفیت کے ساتھ کیا، اچھا پھر اوپر سے طواف کر سکتے ہیں آپ، تو 7 کلومیٹر ہے 7 چکر اوپر، 7 کلومیٹر کا 7 چکر ہے اوپر، بڑا مشکل ہے۔ جوان آدمی تو کر لیتا ہے، لیکن عمر رسیدہ آدمی، جوان کی ہی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک کوئی مولانا مکی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایسے ہی احرام باندھ کے گھس جایا کرو۔ مولویوں کا بھی معاملہ عجیب ہے۔ تو وہ کوئی ان کی پراپرٹی نہیں ہے نا، حرمین جو ہے کوئی سعودی حکومت کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ تو ہم سب کی امانت ہے، وہ ہم سب کی امانت ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں، ان کا کیا ہے؟
ہر مسلمان کے لیے کا حق ہے اس پر، ہم سب کی امانت ہے، اس لیے انتظامی امور کے لیے جو فیصلے ہو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ قبول کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ صفا و مروہ بڑا مشکل کا کام ہے، بہت محنت کا کام ہے۔ تو اب اسکوٹر بھی ملتے ہیں، تو 2 آدمی اسکوٹر پہ یہاں سے وہاں کچھ ریال لے لیتے ہیں وہ لوگ، خواتین خصوصاً اتنا دوڑ نہیں سکتی، تو صفا و مروہ اسکوٹر پہ آ جا سکتے ہیں۔ جو طاقت رکھتے ہیں وہ ایسا بھی چلے، ہمارے زمانے میں تو نہیں تھا، اب میں نے سنا ہے کہ آ گیا ہے، تو اتنی ساری سہولتیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب قیام گاہ بھی ہو تو قیام گاہ پر بھی اختلاف اور جھگڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے، یہ بہت بری بلا ہے۔ احتیاط کیجئے کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، آپ کی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، نرم گفتار رہیں، اللہ سے دعا طلب کرتے رہیں۔ میں بتا رہا تھا نا کہ اتنا طے کر کے میں گیا تھا، اور طواف کے بعد جو ہے وہ زمزم کی لائن میں لگ گیا۔ اب نمبر تو میرا ہی تھا، میرے بعد ایک عرب آیا، اس نے مجھے کہا صبور صبور کر کے مجھے ایسے دھکا دیا۔ اب مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کو کہا انتا صبور، تو مجھ کو پھر احساس ہو گیا کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی، شیطان نے یہاں پھسلا دیا۔ تو پھر میں نے اس سے معافی مانگ لی، بھائی تو آگے آ جائے پاپا۔ تو اس کا دھیان رکھیے، آپ کسی سے جھگڑا نہ کریں۔ اچھا وہاں چلنے میں دوڑنے میں یہ سب، کسی کا پیر پڑ جائے گا آپ کو، کسی کا دھکا لگ جائے گا آپ کو، کوئی ہو سکتا ہے گرا دے آپ کو۔ افریقن جو پبلک ہوتی ہے بہت جاہل پبلک ہوتی ہے، لیکن آپ جو ہے اس کو دھیان میں رکھیے۔ جنت البقیع کے تو بڑی آسانی ہو گئی، وہ ریاض الجنہ کے لیے تو بڑی آسانی ہو گئی ہے، آپ کو وہ مل جائے گا ٹکٹ، اسی طرح ٹکٹ مل جائے تو بر وقت پہنچ جائے، آپ ٹائم سے پہلے پہنچ جائے۔ 15 منٹ لیٹ ہو گئے تو آپ کا گیا، پھر اب اگلا ہی آپ کو مل سکتا ہے ٹکٹ۔ تو اس کا آپ دھیان میں رکھیے، اس چیز کو دھیان میں رکھیے۔ اور یہ تو انسان کا یہ جی چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے، بار بار رہے، بار بار جائے۔ مواقع نہیں رہتے نا، بھیڑ بھاڑ بہت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں اتنا رش ہو گیا تھا کہ حسرت ہوتی تھی کہ میں ریاض الجنہ میں بھی گھس نہیں پا رہا ہوں۔ اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے باہر جو خالی جگہ ہے نا، وہاں صفیں لگ جاتی تھی تراویح کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جس طرف ہے وہیں میں کرسی لگا کے اطمینان ہو جاتا کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو جس طرح سے سجھا دے، کیفیت کی بات ہے۔ تو ایک صاحب جو تھے ہمارے پڑوس میں پاکستانی، وہ ویل چیئر پہ تھے، آگے کی صف میں جگہ خالی ہوئی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ وہاں آگے بڑھ جائیے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں آگے نہیں جاؤں گا۔ تو صاحب علم آدمی تھے، وہ سمجھ گئے، کہنے لگے اچھا اللہ کے رسول کے قدموں میں رہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ بولے عیش کر رہے ہو؟ ہر مسلمان کی آرزو ہوتی ہے نا، ہر مسلمان کی آرزو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سے بھی معافیاں مانگے، اللہ تعالیٰ اے اللہ کے رسول، ہم اپنی شکل آپ کو دکھانے کے لائق نہیں ہیں، ہم آپ کا سامنا کرنے کے لائق نہیں، کیا ہے ہمارے پاس، کیسے سامنا کریں گے ہم؟ آپ نظر کرم کر دیجیے، وہی اللہ تعالیٰ سے بھی آپ دعا کیجیے۔ تو یہ کیفیات جتنی آپ کو ملی، وہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت اہتمام بھی کرتا ہے آدمی، کچھ کیفیتیں حاصل کر لیتا ہے، لیکن اطمینان نہیں ہوتا کہ یار کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جو حاصل ہوا اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ میں 10-11 دن رہنے کے بعد ہم مدینہ منورہ آ گئے۔ ہمارے ٹور کے جو بزرگ تھے وہ بھی نیک آدمی تھے، 10-11 دن رہنے کے بعد بولے مکہ جائیں گے آپ؟ میں نے کہا ابھی تو ہمارے پاس بہت ٹائم، 1.5 مہینہ تھا میں،
یہاں جی بھر جائے تو پھر جاؤں گا. وہ کہنے لگے بولے مر بھی جاؤ گے تو جی نہیں بھرے گا. یہاں مر بھی جائیں گے ہم تو جی نہیں بھرے گا. تو بات صحیح ہے. بات صحیح ہے. بہرحال اس بات کا دھیان رکھیے, خیال رکھیے, اور یہیں سے دعا کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ تو نے توفیق دی ہے تو اب تو اس کو قبول فرما لے. اور وہاں پر جو ہے مکے میں غصے کو قابو میں رکھیے. کسی پر غصہ ہو جائے, کچھ ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لیجئے. وہاں جو ہے اپنے کمرے ومرے میں بھی دوسروں کو جتنا آپ کوآپریٹ کر سکتے ہو کیجئے, ہے نا. کسی سے کچھ نہ مانگے, اچھا ہے. کم پر اکتفا کیجئے. کھانوں کے چکر میں, نہ کھانوں کی بہار ہے وہاں, کھانوں کی بہار ہے. اور وہاں فروٹس کی, کھانوں کی, مٹھائیوں کی, طرح طرح کی ایسی بہار ہے کہ کہیں نہیں ملے گی ایسی بہار. تو اس میں جی نہ لگائیے, آپ کھانوں میں جی نہ لگائیے. رات میں عشاء کے بعد فوراً سو جانا ہے, ورنہ آپ تہجد میں اٹھ نہیں سکتے. اور وہاں تہجد چھوڑ دینا بہت بڑی بدبختی کی بات ہے. یہ بات دھیان لیجئے. جتنا مجھے یاد تھا, جو سمجھ میں آیا میرے تجربات میں آپ کے سامنے میں نے رکھا. اللہ تعالیٰ میرا حج بھی قبول فرمائیں. آپ جو بولے میرے لیے بھی دعا کی, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی اللہ آپ کے حج کو قبول کرے اور آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں پیدا کرے. کوئی سوال ہو تو کر لیجیے. خواتین جو ہے آپس میں بہت دوستی کر لیتی ہے, اور مرد تو احتیاط کر لیتے ہیں, لیکن خواتین وہاں سے آنے کے بعد رات میں بہت باتیں کرتی ہے اپنی کمرے والی خواتین سے. تو صبح کے مسئلہ میں پیچیدہ ہو جاتا ہے. یاد یہ کیجیے فوراً آپ آتے ہی سو جائیں تو آپ سب چیزیں آپ کو اشراق تک وہاں رہے حرم میں, اشراق پڑھ کے پھر واپس آئیں, پھر آپ کو سونا پڑے گا. پھر ظہر کے لیے جائیں, پھر کھانا کھا کے آپ عصر کے لیے جائیں, تو پھر عشاء کے بعد واپس آئیں. حرم میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. چائے پینے کے لیے باہر جا سکتے ہیں, ناشتہ بھی باہر ملتا ہے. تو بجائے اس کے کہ کمرے پہ بیٹھ کے گپے ہاں کے آدمی حرم میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائے. جی نہیں, ریکنٹینیو کر دیجئے اس کو, فوراً صفحے لگ جاتی ہے وہ.